یہ عزیز طلبہ، سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر۔ الحمدللہ۔ مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله تعالى وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 22، 22واں سبق آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور ہم بفضل اللہ تعالی حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے انشاءاللہ قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت محسوس ہوئی تو احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی طرف، براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے اسلام کی ابتدا اور انتہا ایک ہی طرح کے لوگوں سے ہے۔ اسلام شروع ہوا تو کون لوگ تھے ماننے والے، اور جب کمزور ہوگا، آخری جب وقت آئے گا تو کون لوگ ہوں گے اس کے پاسداری اور کرنے والے اور پاسبان۔ وعنہ قال قال رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدا الاسلام و غریبا، اسلام شروع ہوا اجنبیت سے، وسیعود کما بدا، اور ان قریب لوٹ آئے گا اسی طرح جس طرح اس کی ابتدا ہوئی، جس طرح وہ شروع ہوا۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہو ان اجنبی لوگوں کے لیے۔ غربا غریب کی جمع ہے اجانب، جنہیں ہم اسٹرینجرز بھی بولتے ہیں۔ تو پردیسی لوگ، باہر کے لوگ، جیسا کہ صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اجمعین وغیرہ۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی ہے، اور حدیث میں غرباء کے لفظ سے اجانب، پردیسی اور تعداد میں کم لوگ مراد ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ قبول کرنے والے تھے اور تھوڑے تھے تعداد میں۔ تو جب آخری وقت ہوگا تو اس وقت بھی یہ صورتحال ہوگی، اسلام کو ماننے والے ایسے ہی لوگ زیادہ ہوں گے اور تعداد بھی کم ہوگی۔ مدینہ طیبہ کی فضیلت، وعن ہو انہی سے ہی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیارز الی المدینہ، کہ بے شک ایمان البتہ پلٹ آئے گا مدینہ کی جانب، مراد مدینہ منورہ ہے، مدینہ الرسول طیبہ۔ کما تارز الحیۃ الی جحرہا، جس طرح کے پلٹ آتا ہے سانپ اپنے بل کی جانب۔ متفق علیہ، امام بخاری اور امام مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث کی صحت پر۔ وَسَنَذْكُرُ حدیث ابی ہریرہ، اور ہم ان قریب ذکر کریں گے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کے الفاظ یہ ہیں، ذرونی ما ترکتکم فی کتاب المناسک، کتاب المناسک میں یہ حدیث یہاں تھی۔ صاحب مشکات المصابیح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ضرونی ما ترکتکم، یہ یہاں ایک حدیث تھی، لیکن میں نے اس کو اٹھا کر کتاب المناسک، جو کہ حج سے متعلق کا ہے چیپٹر، اس میں اس کو رکھ دیا ہے، ذکر کر دیا ہے۔ وہ حدیث ہی معاویہ و جابر،
اور اسی طرح دو حدیثیں جو کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں، اور ان میں پہلی حدیث جو ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ ہے لا یزال من امتی، اور اسی طرح ولا یزال طائفۃ من امتی، دونوں معاویہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ اور جابر رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ حدیث مروی ہیں۔ یہ ہم ذکر کریں گے فی باب ثواب ہذه الامہ، اس امت کے ثواب کے باب میں انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ مؤلف جو مشکات المصابیح کے ہیں انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے اور جس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے تاکہ جو کتاب المصابیح کو دیکھے تو وہ پریشان نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہادہ میں ہجرت کے ابتدائی زمانہ اور آخری زمانہ کی بابت خبر دی ہے۔ اسلام کی کیفیت یہ تھی اور ایسی ہی ہوگی۔ قرب قیامت مسلمان تعداد میں کم رہ جائیں گے اور وہ مدینہ آنے میں اپنی عافیت سمجھیں گے۔ کوسا بے ایمان مدینہ کی طرف لپکے گا۔ ایمان کو سانپ سے اصلی تشبیہ دی گئی ہے کہ حقیقت میں اس وقت اسلام پر ثابت قدمی مخالفین کے سامنے ایسے ہی مشکل ہوگی جیسے کوئی سانپ کی مصاحبت میں رہتا ہے، سانپ کے ساتھ رہنا۔ اور سانپ دوسرے جانوروں کی نسبت بہت بھاگتا اور بہت سمٹ کر بہت جلدی اپنے بل میں جاتا اور پھر مشکل سے نکالا جاتا ہے۔ وہ نکالتا تو پھر سپیرا ہی ہے، اس کو کھود کر اس کا سوراخ نکال کے، وہ تو نہیں آتا باہر، وہ مشکل سے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی سچا اور وحی ہوتا ہے۔ وَأَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيَّ، ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوتیا نبی اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے فرشتے۔ یہ خواب تھا آپ کا، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ فقیل لہ، تو آپ سے یہ کہا گیا، یعنی فرشتے کہنے لگے، لتنم عینک، چاہیے کہ آپ کی آنکھ سو جائے، اس وقت آرام کی ضرورت ہے آپ کو۔ ولتسمع اذنک، اور چاہیے کہ آپ کے کان سنتے رہیں۔ ولیعقل قلبک، اور آپ کا دل سمجھتا رہے جو بات یا مثال ہم پیش کریں۔ قال، آپ نے فرمایا، فنامت عینی، تو پھر سو گئی ہیں میری دونوں آنکھیں، وسمعت اذنای، اور میرے کانوں نے سننا شروع کر دیا ہے، وعقل قلبی، اور میرے دل نے سوچ بچار بھی شروع کر دی ہے۔ قال، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیل علی، تو مجھے یہ کہا گیا یا میرے لیے یہ بات کہی گئی مثال دے کر کہ سید بنا دارن، کہ ایک سردار ہے جس نے ایک گھر بنایا، فصنع فیہا مادبتن، اور اس میں رکھا ایک دسترخوان، وارسل داعیا، تو اس نے پھر بھیجا ایک داعی کو، ایک شخص کو پکارنے والے کو۔ فمن اجاب الداعیہ، تو جس شخص نے اس پکارنے والے کی آواز پر لبیک کہی، قبول کر لیا، دخل الدار، تو وہ اس گھر میں داخل ہو گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، اور اس نے اس دسترخوان سے کھانا بھی کھا لیا، وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ، اور اس سے سردار بھی راضی ہو جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ، اور جو اس داعی کی پکارنے والے کی آواز پہ نہ لپکے گا، نہ کان دھرے گا، نہ آئے گا، لم يدخل الدار، نہ وہ داخل ہوا گھر میں، ولم یاکل من المادبۃ، اور نہ وہ کھا سکا دسترخوان سے کچھ، وسخط علیہ السید، اور ناراض ہو گیا اس پر اس کا سردار بھی۔ پھر کہتے ہیں کہ فاللہ السید، کہ اللہ رب العالمین ہے وہ السید، اس مثال میں مراد سید سے اللہ جل شانہ کی ذات، ومحمد الداعی، اور داعی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلانے والے لوگوں کو، دعوت دینے والے، والدار الاسلام،
اور جو گھر ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام، والمادبۃ الجنت، اور دسترخوان جو ہے وہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ رواہ الدارمی، امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر گزشتہ حدیث 144 جو کہ امام بخاری اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی موجودگی میں اس حدیث سے مستغنی کر دیتی ہے، تو مفہوم قریباً وہ اس کا بھی وہی ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے 144 جو ہے۔ بہرحال یہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، تو معلوم ہوا کہ بالکل مثال اور جو کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا وہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ سنت کی روگردانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتباہ۔ نبی رافع، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الفین احدکم، میں ہرگز ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو متکئن، ٹیک لگائے ہوئے، علی ریکتہ، اپنے پلنگ پر، یاتیہ الامر من امری، کہ اس حال میں آئے اس کے پاس کوئی حکم میرے حکم میں سے جو میں نے دیا ہے، مما امرتو، ان احکام میں سے جو میں نے دیا دین کی بابت، او نہیت عنہ، یا میں نے روکا اس سے کہ یہ نہ کرو، تو دین کے معاملات میں سے میرا کوئی حکم پہنچی اس کے پاس، وہ تکیہ لگائے ہوئے پلنگ پر شخص اس کے پاس، فیقول، تو وہ کہتا پھرے، لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو بھی ہم نے پا لیا ہے اللہ کی کتاب میں اسی کی ہم پیروی کریں گے۔ وہ آگے سے قرآن کا نام لے لے اور میری حدیث کو چھوڑ دے، کہے حسبنا ما وجدنا فی کتاب اللہ، کافی ہے ہمیں جو ہم نے پایا اللہ کی کتاب میں۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے، والترمذی وابن داود وابن ماجہ، یہ سارے محدثین رحمہم اللہ انہوں نے اپنی اپنی کتب میں اس روایت کو روایت کیا ہے، والبیہقی فی دلائل النبوت، اور امام بیہقی نے دلائل النبوت میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو پلنگ پر تکیہ لگانے سے مراد خوشحالی اور فارغ البالی ہے، کہ علم حدیث کی طلب سے بے پرواہ اور فارغ ہو کر بیٹھ جانا، اور بے علمی کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر پھانکنے کی اور سننے کی، حدیثوں کو پڑھنے کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی کی دلیل کے جیسا آپ نے فرمایا بعین ہی ہوا اور ہو رہا ہے۔ امت میں بعد اسلام کے دعوے دار، فارغ البال، متکبر اور خواہشات کے پجاری، عمل سے بچنے کی خاطر ببانگ دول علل اعلان یہ راگ الاپتے ہیں، حسبنا ما وجدنا فی کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ سے ہمارے لیے کافی ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو کچھ ہم نے پایا اس میں سے لے لیں گے۔ منکرین سنت میں سے غلام احمد پرویز ان میں سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور سنا ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنی مشاعری پر ٹیک لگائے حدیث رسول کے خلاف عرض سرائی کیا کرتا تھا۔ تو وہ بڑا معروف ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، غلام احمد پرویز۔ اب آج بھی طلوع اسلام اس کا نکلتا ہے، اور ہر لائبریری میں، ہر قریباً کالج اور یونیورسٹی جو بڑے ادارے ہیں وہاں مفت میں یہ فری میں بیچتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال یہاں جہانیس کو کہا گیا ہے، امت کا، علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ غلام احمد پرویز جو تھا وہ خارج از اسلام تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی صحیح حدیث کو سے وہ مذاق کرتا تھا، اور انہیں کہانیاں اور افسانے کہتا تھا۔ میرا ایک رسالہ جو میں نے سعودی عرب میں لکھا ہے وہ اسی موضوع پر تھا، البرویزیت و موقفها من الکتاب و سنہ، حدیث وحی ہونے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی مانند ہے۔ سن رہے ہو عزیز طلبہ؟ جی استاد۔ جی السلام علیکم۔ جی جی الحمدللہ، آج کچھ گلا خراب سا ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں، ذرا آہستہ بول رہا ہوں، آواز اللہ آپ آپ کو کو جو ہے شفا عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو بھی سب کو حفظ و اللہ امان باشد انشاءاللہ۔ سلامت رکھے، آپ سب کو بھی۔ وعن المقدام ابن معدی قربہ،
سیدنا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی اسی مثل جو پہلے گزری ہے ذرا قدر تفصیل سے ہے کہ الا آگاہ رہو، انی بے شک میں اوتیت القرآن دیا گیا ہوں قرآن، ومثلہ معاہ اور اس کے ساتھ اسی مثل ایک اور چیز، یعنی وہی خفی جسے حدیث کہتے ہیں۔ کتنی واضح کلیئر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الا خبردار، آگاہ رہو، یوشک کو قریب ہے کہ راجل نے ایک آدمی شبعان ہو، بڑا پیٹ بھرا، الاری کہتے ہی اپنے پلنگ پر، یقول یہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم صرف اس قرآن کو لازم پکڑ لو بس، فما وجدتم فیہ من حلال، تو جو چیز بھی تم پاؤ اس میں حلال، فاحلوہ تو اسی کو حلال گردانو جانو، وما وجدتم فیہ من حرام اور جو چیز اس میں تم حرام پالو، فحرموہ تو اسی کو تم حرام جانو، قرار دے دو کہ یہ حرام ہے۔ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور یقیناً بے شک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حرام کیا ہے وہ اسی طرح ہی حکم رکھتا ہے، کما حرم اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ الا خبردار، لا یحل لکم الحمار الاہلی، نہیں ہے جائز حلال تمہارے لیے گھریلو گدھا کھانا، الحمار الاہلی، ولا کل ذی ناب من السباع، اور نہ ہی ہر تیز کچلی والا، تیز دانت داڑھ، تیز داڑھ والا، من السباع اور سباع درندوں میں سے، وہ بھی حرام ہے جس کی کچلی ہو، جس کا آخر میں جو دانت ہیں وہ تیز دار، جسے وہ چیرتے پھاڑتے ہیں، وہ نکلے ہوئے ہوں، تو وہ بھی حرام درندوں میں سے۔ ولا لقطۃ معاہد، اور نہ معاہد یا ذمی شخص جس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے اسلامک اسٹیٹ کے سربراہ نے، غیر مسلم، ان کی گری ہوئی چیز اس کو اٹھانا یہ بھی جائز نہیں۔ ولا لقطۃ معاہد، کہ یہ سمجھ کر کہ یہ کافر ہیں یا ذمی ہیں تو ان کا ہمارے لیے جائز ہے، ایسی بات نہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اس کی کوئی بھی چیز اپنی ہے تو ٹھیک ہے، غیر کی ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے، خواہ وہ دشمن کی ہو یا اپنے مسلمان کی ہو۔ الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، ہاں یہ کہ اس کا جو مالک ہے وہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہو، ہاں وہ اگر اس سے صرف نظر کر لے، اس کو اہمیت نہ دے، چھوڑ دے، تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ومن نزل بقوم، اور جو شخص بھی کسی قوم کے پاس ٹھہرا اترا، مہمان بنا، فعلیہم ان یقروہ، تو اس قوم کے لوگوں کو ان پر یہ لازم ہے، اب ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی کیا کریں، مہمان نوازی، ان یقروہ، فَإِن لَمْ یقروہ، تو اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں، طاقت قوت حیثیت ہوتے ہوئے بھی، فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهُ، تو اس مہمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ان کو یوقبہم سزا دے، بمثل قراہ، اس اپنی جو مہمان نوازی کے برابر، یعنی اس سے کوئی چیز ان کی اٹھا لے، لے لے، ہتھیا لے، تو اس کے لیے یہ جائز ہوگا۔ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهم بِمِثْلِ قِرَاهُ، رواہ ابو داود والدارمی نحوہ، اسے امام ابو داود نے روایت کی ہے سنن ابی داود میں، اور سر آپ امام، نے شبعان کا کیا مطلب بتایا تھا؟ ہاں جی، شبعانہ، پیٹ بھرا ہوا شخص، راجل شبعان، سر اس کا ہاں اس سے مراد وہی کھاتا پیتا جزاک اللہ یوش شخص جو ہے بڑا، جس کو مال و دولت ثروت، یعنی مراد ہے پیٹ بھرا سے مراد خوشحال آدمی، امیر آدمی۔ فَإِن یکروہ، تو اگر وہ نہیں اس کی مہمان نوازی کریں، تو فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم، تو وہ پھر ان کے بدلے میں ان کی چیز لے لے، بمثل قراہ، اس مہمان نوازی کی مقدار کے برابر، اندازے سے کہ اتنا انہیں مجھ پہ خرچ کرنا چاہیے تھا اور اتنی ان کی حیثیت ہے۔ امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے، رواہ ابو داود وروت دارمی و نحوہ، اور امام دارمی نے اسی حدیث کی مثل اپنی سنن دارمی میں بھی روایت کی ہے۔
وہ روایت ذکر کی ہے امام دارمی نے بھی اسی طرح، وقد ابن ماجہ تعالی قول ہی، اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی رحمہ اللہ نے اپنا یہ حدیث روایت کی ہے انہی الفاظ میں، لیکن اس قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک ساری نہیں، کما حرم اللہ، یہ الفاظ جو ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، یہاں تک امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ہاں جی، who has question؟ کون ہے جن کے پاس کوئی استفسار ہے بتائیے۔ حدیث قرآن کی مانندہ، فرق سر یہ جو ہے۔ مہمان ہے جی جی جو فرماؤ۔ مہمان ہے اگر وہ جی جی جو فرما، ہاں یہ اس کا جواب آپ کو سر جو ملے گا۔ مہمان ہے اگر وہ اس قابل ہو کہ وہ جو مہمان ہو اگر وہ اس قابل ہو کہ وہ اپنا خرچہ خود اٹھا سکتا ہے پھر بھی وہ نہیں ہاں کرنے۔ یہی بات ہے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ سن لیں ذرا، حدیث کے جو فوائد ہیں اس میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ حدیث قرآن کی طرح ہی ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن وہی جلی اور مطلوب ہے، جبکہ حدیث شریف وہی خفی اور غیر مطلوب ہے، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بطور مثال ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان چیزوں کی حرمت قرآن میں مذکور نہیں، اور میں نے ان چیزوں کی حرمت بیان کی ہے، یعنی گھریلو گدے کا معاملہ یہ کہ وہ حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے کہیں بھی، تو اس سے آپ نے مثالیں دی ہیں۔ وہ گری پڑی چیز جس کی اس کے مالک کو پرواہ نہ ہو، جیسے ایک گاجر اور مولی اور چھلکے وغیرہ، اگر وہ گر پڑیں تو وہ اٹھا سکتا ہے آدمی، تو پتہ ہے کہ ایک گاجر کے لیے اور مولی کے لیے کوئی کسی کو کیا ڈانٹے گا اگر کوئی اٹھا لے تو، کسی کی اگر گر جائے کسی کی اس کو پتہ نہ ہو۔ مہمان کی مہمانی کے بارے میں تاکید بطور استحباب کے ذکر ہوئی ہے، بطور فرض نہیں۔ ہاں یہ ہوا نا آپ نے، مطلب ہے یہ جو مہمان کی مہمانی ہے نا، یہ ذکر فرض نہیں ہے کہ اس پر وہ واجب نہیں کہ وہ اس کو ضروری اس کی مہمانی کرے، لیکن ایک انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے، اخلاقی اللہ قدریں وہ تقاضا کرتی ہیں، تو بہرحال یہ مستحب ہے، یہ حکم جو ہے یہ استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح میزبان کے گھر سے کوئی چیز بقدر مہمانی اٹھانے کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ جب وہ مجبور ہو۔ اب یہ جواب آپ کو مل گیا یہاں، اور نہ لینے کی صورت میں اس کی جان کے تلف ہونے کا خدشہ ہو۔ اگر تو وہ بیچارہ اس حد تک ہے کہ وہ اس کے بیمار ہو جانے کا بھوک کی وجہ سے یا کمزور ہو جانے کا یا گر جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ مہمانی کے اپنا اندازے کے مطابق وہ ان کی کوئی چیز اٹھا کے لے جا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی بھوک پیاس وغیرہ مٹا لے ان کی اجازت کے بغیر، جب وہ مجبور ہو۔ عام نارمل حالات میں اس کو اجازت نہیں ہے، واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ہی حلال یا حرام قرار دینا ہے، یہ وہی پیچھے جو حدیثیں گزری ہیں اسی کا ہی ایک مفہوم ہے، اسی حدیث اسی مفہوم میں ہے، قدر الفاظ مختلف ہیں۔ وان الارباض بن ساریہ، ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال وہ کہتے ہیں قال قام رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ کے لیے، فقال تو آپ نے فرمایا ایحسب احدکم متکئا علی اریکتہ، کیا گمان کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک متکئا تکیہ لگائے ہوئے علی اریکتہ اپنے پلنگ پر، یظن کہ وہ گمان کرتا ہو کہ ان اللہ لم یحرم شیئا الا ما فی ھذا القرآن، کہ یقیناً بے شک اللہ پاک نے نہیں حرام کی کوئی بھی چیز مگر وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ ہاں جی، کتا جو ہے اس کا ذکر کوئی نہیں ہے، کتا پر کھا لینا چاہیے، کتا جو ہے اس کی حرمت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو حدیث میں ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یہ ضابطے ہیں درندوں کے، جیسے کچلی والا ہر درندہ، کتا بھی اس میں شامل ہے۔ الا و انی واللہ، آگاہ رہو خبردار، اور بے شک اللہ کی قسم، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریح حیثیت جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ قد امرتو، کہ تحقیق میں نے حکم دیا ہے، و وعظتو، اور میں نے نصیحت بھی کی ہے، و نہیتو و نشیا، اور میں نے روکا بھی ہے بعض چیزوں سے، یعنی کرنے سے یا اجازت بھی دی ہے اور نہ کرنے کی بھی روکا بھی ہے۔ انہا لمثل القرآن،
تو یہ بالکل یہ ساری چیزیں اور یہ حکم احکام اور یہ نصیحتیں اور میرا روکنا حکم دینا ایسے ہی ہے بالکل قرآن کی طرح، انا لمثل القرآن او اکثر، یا اس سے بھی زیادہ توکید میں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ، اور یہ بھی سن لو کہ بے شک اللہ پاک نے نہیں جائز قرار دیا تمہارے لیے ان تدخلوا بیوت اہل الکتاب، کہ تم داخل ہو جایا کرو اہل کتاب کے گھروں میں۔ یہ اضافی قرآن مجید میں اس کا 3 الفاظ میں ذکر نہیں ہے، الا بإذن، سوائے ان کی اجازت کے، بغیر اجازت کے تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ ولا ضرب نسائہم، اور نہ اس بات کی اجازت ہے ان کی عورتوں کو مارنے کی، بلا وجہ مار پیٹ کرنے کی۔ ولا اکل ثمارہم، اور نہ ہی ان کے میوہ اور پھل وغیرہ کھانے کی، اذا آتوکم الذی علیہم، اذا آتوکم الذی علیہم، جب وہ خاص طور پر وہ چیز تم کو دے دیں وہ جو ان پر لازم ہے، یعنی فدیہ وغیرہ، وہ ادا بھی کر دیں، تو پھر آپ کیوں چیزیں ان سے لیں۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے، فی اسناد ہی، اپنی سند سے، اشعث بن، وفی سرا، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، وفی اسناد ہی اشعث بن شعبۃ المصیصی، اور اس سند میں اشعث بن شعبہ المصیصی یہ راوی ہے۔ اشعث بن شعبہ المصیصی کا تو کل ما فی ہے، جس بارے میں کلام کی گئی ہے محدثین کے ہاں، اہل علم کے ہاں، کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، تو بہرحال یہ اس اعتبار سے سند ضعیف ہو جائے گی۔ اچھا جی، آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت جامع اور رکت انگیز خطبہ، بہت ہی معروف ہے اور بہت ہی یہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ پاک پیغمبر کی پیروی اور اتباع سنت کی کو فالو کرنے کے سلسلے میں۔ وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، کون ہے یہ حدیث میں؟ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز پڑھائی، فرض نماز، ذات یومن، ایک دن، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر اپنے چہرہ انور سے ہماری طرف متوجہ ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو آپ نے ہمیں بہت ہی بلیغ انداز سے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، بڑی ہی بلیغ یعنی دلوں میں اترنے والی، ذرفت منہ العیون، کہ جس سے آنکھیں بہہ پڑیں، ووجلت منہ القلوب، اور دل اس سے لرزنا شروع ہو گئے، ایسی۔ فقال رجل، تو ایک آدمی کہنے لگا صحابہ میں سے ہی ایسی نصیحت سن کر، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کان ہذی موعظۃ مودع، گویا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ ایک الوداع کہنے والے کی نصیحت ہے، کان ہذی موعظۃ مودع، یعنی کوئی آخری بار کوئی نصیحت کسی کو کرتا ہے بڑے گہرائی سے اور درد سے اور رکت سے۔ فاوصینا، تو آپ ہمیں مزید وصیت فرمائیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، میں آپ تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، خوف، ڈر، والسمع والطاعت، اور سمع اور طاعت کی، یعنی امیر جو آپ پر بنایا جائے اس کی بات کو سنو اور اس کو فالو کرو، اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ جو امیر ہے وہ ایک غلام حبشی ہی کیوں نہ ہو، نگرو، غلام جس کی کوئی قیمت نہیں تھی اللہ کی زمین پر کبھی۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک شان یہ ہے کہ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، کہ جو بھی زندگی گزارے گا تم میں سے میرے بعد، ہاں جی، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بڑی جلدی بہت سارا اختلاف جو ہے وہ دیکھے گا لوگوں کے آپس میں دین کے بارے میں۔ تو اس وقت کیا اس کا حل ہے بچنے کا اس اختلاف سے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم لازم پکڑ لو، تم پر ہے لازم پکڑنا میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین جو خاص طور پہ ہیں ہدایت یافتہ، ان کی سنت یا طریقے کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ بھی میرے ہی منہج پر، سنت پر ہیں۔ تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور انہیں اپنا قابو کر لینا
عدو علیہ بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ انہیں یعنی مضبوطی سے انہیں پکڑ لینا، مراد یہ ہے کہ وہ جانے نہ پائیں، میری سنت اور طریقہ اس کو اس کے ساتھ ایسی وابستگی کہ جو چھوٹنے نہ پائے۔ تمسکوا بہا وعدوا علیہ بن، جیسے کوئی داڑھ سے نا مضبوط دانت سے کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنا اس کے اندر اپنے دانت پہ وسط کر دیتا ہے تاکہ یہ ہلے جلے نہ، یہ اشارہ ہے وعدوا علیہ بن نواجز، اپنی طاقت کی حد تک اس کے ساتھ وابستہ رہنا، وَإِيَّاكُمْ، اور بچنا، وَمُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی بدعات سے، نئے نئے امور کام، ان سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ، بے شک ہر نئی چیز، ہر نیا کام، بدعتن وہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت جو ہے نا امام نسائی کی غالباً رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اس میں یہ الفاظ ہے وَكُلُّ ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں، آگ میں ہے۔ رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کی ہے، وابو داود والترمذی وابن ماجہ، اسی طرح امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اللہ انہما لم یذکر الصلاۃ، لم یذکرا الصلاۃ، یعنی آخری جو دونوں ہیں یہ امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ، ان میں سے ان دونوں نے نہیں ذکر کیا اس میں نماز کا، یہ شروع میں ہے نا کہ صلی بنا رسول اللہ، کہ ہمیں نماز پڑھائی اللہ کے رسول نے، تو امام ابن ماجہ اور امام ترمذی میں یہ ذکر نہیں، باقی امام احمد اور امام ابو داود کی روایتوں میں یہ ذکر ہے صلی بنا کا، اور بقیہ جو دو ہیں ان میں صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہمیں خطبہ دیا، نصیحت ہمدردی اور خیرخواہی کا عملی اور بہترین نمونہ ہے، نبی رحمت کی وصیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تقوی سے ہوا کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ وعدوا علیہ بن نواجذ، سے اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو میں کنایا ہے سنت طاہرہ کے ساتھ پوری طرح وابستہ رہنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس پر ہر اعتبار سے عمل پیرا ہونے کی جانب۔ حدیث میں اس جانب رہنمائی ہے کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اطاعت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہوگی، اور اتباع بھی صرف اللہ کے رسول کی ہوگی، لیکن بندگی صرف اللہ کی۔ سیدھی راہ ایک ہے، باقی راہیں شیطانی ہیں۔ وان عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ سر روایت ہے۔ جی جی سر ایک سوال ہے سر، یہ جو آپ نے یہاں پہ ذکر کیا نا حدیث میں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی سنت ہمارے پر ہے، تو اس میں جیسے کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بہت سے کام کیے تھے، جیسے کہ جی تراویح وغیرہ کو جی جی انہوں نے زندہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں ہوتی تھی، تو یہ چیز بھی جو ہے اس میں آ جائے گی، اور ہاں اگر جی یہ آج کے زمانے میں کوئی جو ہے کوئی ہمارا حکمران جو ہے وہ ایسا کوئی نیا حکم دے تو وہ نہیں قابل قبول ہوگا جس طرح حضرت عمر نے حکم دیا تھا۔ اچھا، اس پہ جواب جو ہے وہ ایک تو تفصیل سے بھی دینے کا متقاضی ہے، وقت چاہتا ہے اس کا، یہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کسی دن، بڑا اہم سوال ہے۔ صرف اتنا میں آپ کو جواب دے دوں کہ یہ جو اپنا خلفائے راشدین ہیں ان کی وہ چیز جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں نہ ہو، وہ چیز وہ اس کو فالو کرنا ضروری ہے، اور ان کے مقابلے میں اگر کوئی چیز سنت کے خلاف آ جائے ان کی کسی ایک کی تو اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آنے والے خلفاء قیامت تک ان کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگی، اگر ان کے خلاف کوئی ان کا کوئی حکم ہے یا کوئی پالیسی ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کو نہیں قبول کیا جائے گا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے۔ وعن عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ، کہ ہمارے لیے خط کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خطاً ایک خط،
زمین میں آپ نے خط کھینچا، لکیر جیسے لگائی، ثم قال پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ سمجھ لیجئے اللہ کی راہ ہے، ھذا سبیل اللہ۔ ثم خط خطوطاً پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھینچے، ان یمینی ون شمالی، اور سیدھے خط کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی کچھ لکیریں جو ہیں وہ لگائیں آپ نے زمین پر۔ وقال اور فرمایا ہادی سبل، کہ یہ سارے راستے ہیں، علی کل سبیل من شیطان، اور ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو کہ اپنی طرف وہ بلاتا ہے لوگوں کو۔ تو وقارا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی میری راہ ہے سیدھی مستقیم، اسی کو فالو کرو، اور ادھر ادھر کی راہیں جو ہیں جدا جدا ان کے پیچھے نہ پڑو، کہ ان کے پیچھے ان کو فالو کرنے سے آپ بھی مختلف گروہ در گروہ فرقہ واریت کا شکار ہو کر پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، اور یہ انداز تم کو پھیلا دے گا، گروہ بندی میں تمہیں تقسیم کر دے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آخر تک آیت پڑھی آپ نے۔ رواه احمد والنسائی والدارمی، اور امام احمد، امام نسائی اور امام دارمی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ حدیث کی سند حسن ہے، سیدھا خط یہ مثال اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہے، اور وہ سچا عقیدہ اور عمل صالح ہے۔ حدیث میں سیدھے خط کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چھوٹے اور ٹیڑھے خطوط گمراہی کے راستوں کی مثالیں ہیں، اعاذنا اللہ تعالی۔ آگے ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وان عبداللہ بن عمرو، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، نہیں کامل مومن ہوگا یا ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک بھی، حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ ہو جائے اس کی خواہش بالکل اسی کے تابع جو میں لے کے آیا ہوں، اسی کے مطابق اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، آرزویں ہو جائیں، پھر ایمان کامل ہوگا۔ رواہ فی شرح سنت، امام بغوی رحمہ اللہ نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ قال النووی فی اربعین، ہی امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اربعین نووی میں یہ کہا ہے، ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ رویناہ فی کتاب الحجہ باسناد صحیح، ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔